حضرت کی تحریر کا ایک لفظ سوائے سعادت توام شاہ عالم کے اگر پڑھا گیا ہو تو دیدے پھوٹیں، ایمان نصیب نہ ہو۔ بنام چودھری عبدالغفور سرور۔ اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ سا پھر جاتا ہے۔ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ نثر میں کبھی کبھی اشعار کا استعمال مفہوم کو زیادہ واضح اور اظہار کو زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض اوقات شعر کے استعمال سے بیان کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے اشعار کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط کی عبارتوں میں خود اپنے اشعار بھی استعمال کیے ہیں اور دوسرے شاعروں کے بھی۔ بعض اشعار ایسے بھی ہیں جنہیں غالب نے کئی بار استعمال کیا ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے موقع اور محل کی مناسبت سے کوئی شعر یا مصرع موزوں کر دیا۔ بعض مصرع اس روانی کے ساتھ آئے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ غالب کے قلم سے برجستہ نکل گئے ہیں، جس کا احساس شاید خود غالب کو بھی لکھنے کے بعد ہوا ہو۔ مفہوم کی ادائیگی کے لیے کہے گئے یہ فی البدیہی شعر عام طور سے جذبے کی آنچ، شعریت اور تاثیر سے محروم ہے۔ یہاں غالب اور دوسرے شاعروں کے ان تمام اردو فارسی اشعار یا مصرعوں کا ذکر تو ممکن نہیں جو غالب کے اردو خطوط کی عبارتوں میں جا بجا آئے ہیں، اس لیے محض چند اشعار مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے فارسی اشعار کو لے لیجئے۔ انوری کا ایک شعر ہے: اے دریغا نیست ممدوح سزاوار مدیح، اے دریغا نیست معشوق سزاوار غزل۔ غالب نے یہ شعر 3 جگہ نقل کیا ہے اور تینوں جگہ مختلف مفہوم کی وضاحت کے لیے۔ چودھری عبدالغفور سرور کے نام خط میں غالب نے 1857 کی ناکام بغاوت میں دہلی کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے یہ شعر نقل کیا۔ تو لکھتے ہیں: رفع فتنہ و فساد اور بلاد میں مسلم یہاں کوئی طرح آسائش کی نہیں ہے۔ اہل دہلی عموماً برے ٹھہر گئے، یہ داغ ان کی جبین حال سے مٹ نہیں سکتا۔ میں اموات میں ہوں، مردہ شعر کیا کہے گا۔ غزل کا ڈنگ بھول گیا، معشوق کس کو قرار دوں، جو غزل کی روش ضمیر میں آوے۔ رہا قصیدہ ممدوح کون ہے، ہائے انوری گویا میری زبان سے کہتا ہے: اے دریغا نیست ممدوح سزاوار مدیح، اے دریغا نیست معشوق سزاوار غزل۔ غلام حسین قدر بیلگرامی کے نام ایک خط میں غالب نے زمانے کی قدر ناشناسی کا شکوہ کیا ہے۔ شعر گوئی ترک کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے انوری کے اس شعر کا استعمال اس طرح کیا ہے: فقیر نے شعر کہنے سے توبہ کی ہے، اصلاح دینے سے توبہ کی ہے، شعر سننا تو ممکن ہی نہیں، بہرا ہوں، شعر دیکھنے سے نفرت ہے، 75 برس کی عمر، 15 برس کی عمر سے شعر کہتا ہوں، 60 برس بکا، نہ مدح کا صلہ نہ ملا، نہ غزل کی داد، بقول انوری: اے دریغا نیست ممدوح سزاوار مدیح، اے دریغا نیست معشوق سزاوار غزل۔ سب شعر اس اور احباب سے متوقع ہوں گے، سب شعراء سے اور احباب سے متوقع ہوں کہ مجھے زمرہ شعراء میں شمار نہ کریں اور اس فن میں مجھ سے کبھی پرسش نہ ہو۔ مرزا ہر گوپال تفتہ نے کسی ایسے شخص کی مداح میں قصیدہ لکھ کر غالب کو بھیجا جو شعر کے فن سے بیگانہ تھا، اور بقول غالب یہ لوگ اس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام لیجئے، چہ جائے آ کے مداح کیجئے۔ غالب نے تفتہ کو لکھا: میاں سنو، اس قصیدے کا ممدوح شعر کے فن سے ایسا بیگانہ ہے جیسے ہم تم اپنے مسائل دینی سے، بلکہ ہم تم باوجود عدم واقفیت امور دین سے نفور نہیں اور وہ شخص اس فن سے بیزار ہے۔ علاوہ اس کے وہ اتالیق کہاں، وہاں سے نکالے گئے، دلی میں اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے آئے ہیں ایک بار میرے پاس نہیں آئے، نہ میں ان کے پاس گیا۔
یہ لوگ اس لائق بھی نہیں کہ ان کا نام لیجئے، چہ جائے کے مدح کیجئے ہائے انوری، اے دریغا نیست ممدوح سزاوار مدیح، اے دریغا نیست معشوق سزاوار غزل۔ شیخ لطیف احمد بلگرامی نے اصلاح کے لیے ایک قصیدہ بھیجا۔ غالب قصیدے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ شاہ کونین اور دنیاوی لوگوں کی مدح ایک ہی انداز میں نہیں کرنی چاہیے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نثر میں نہیں لکھا، صرف ایک شعر لکھ کر اپنی پوری بات سمجھا دی۔ لکھتے ہیں، تمہارا مسودہ آیا، کمتر جگہ اصلاح کی پائی، روش تحریر بھی مجھے پسند آئی، دل خوش ہوا، لیکن ہوشدار کے نتواں بیک آہنگ سرودن، ہوشدار کے نتواں بیک آہنگ سرودن، نعت شہ کونین وہ مد ہے وہ مدیح کے وہ جمرہ۔ غالب کا ایک شعر ہے، در کشا کش زوفم نگسلد رواں استن، ایک من نمی میرم ہم ز ناتوانی ہاست۔ در کشا کش زوفم نگسلد رواں استن، ایک من نمی میرم ہم ز ناتوانی ہاست۔ غالب نے یہ شعر اپنے ضعف اور ناتوانی کا ذکر کرتے ہوئے کم سے کم 3 بار نقل کیا۔ نواب انور الدولہ سعد الدین خان شفق کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، آپ کی پرسش کے کیوں نہ قربان جاؤں کہ جب تک میرا مرنا نہ سنا میری خبر نہ لی، میرے مرگ کے مخبر کی تقریر اور مسئلہ میری یہ تحریر، آدھی سچ اور آدھی جھوٹ، در صورت مرگ نیم مردہ اور در حالت حیات نیم زندہ ہوں۔ در کشاکش ضعفم نگسلت رواں استن، ای کہ من نمی میرم ہم زنا توانی ہاست۔ چودھری عبدالغفور سرور کے نام میں ایک خط میں لکھتے ہیں، در کشاکش ضعفم نگسلت رواں استن، ای کہ من نمی میرم ہم زنا توانی ہاست۔ حضرت نے میری گرفتاری کا نیا رنگ نکالا، بستان خیال کے دیکھنے کا دانہ ڈالا، مجھ میں اتنی طاقت پرواز کہاں کہ بلا سے اگر پھنس جاؤں دام پر گر کر دانہ زمین پر سے اٹھاؤں۔ حضرت سچ تو یوں ہے کہ غم ہائے روزگار نے مجھ کو گھیر لیا ہے، ابر گھرا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور غالب کا یہ حال ہے کہ بقول سودا بہار بے سپر جام و یار، بہار بے سپر جام و یار گزرے ہے، یعنی غالب کے پاس پینے کو شراب نہیں ہے۔ اس کیفیت کا مؤثر اظہار اپنے ایک فارسی شعر کی مدد سے یوں کرتے ہیں، پہر دن چڑھا ہوگا کہ ابر گھر رہا ہے، ترشا ہو رہا ہے، ہوا سرد چل رہی ہے، پینے کو کچھ میسر نہیں، ناچار روٹی کھائی، افق ہا پر از ابر بہمن مہی، سفالینا جام من از میں تہی، بنام خواجہ غلام غوث خاں بے خبر۔ میر مہدی مجروح نے غالب کو اطلاع دی کہ میرن صاحب دلی آ رہے ہیں۔ غالب جو دوستوں کی ملاقات کو ترسے ہوئے تھے، خط کے جواب کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے ہیں، کیوں یار کیا کہتے ہو، ہم کچھ آدمی کام کے ہیں یا نہیں؟ تمہارا خط پڑھ کر 200 بار یہ شعر پڑھا، وعدہ وصل چوں شود نزدیک، وعدہ وصل چوں شود نزدیک، آتش شوق تیز تر گردد۔ غالب کا کوئی شاگرد ان سے اپنے اشعار پر اصلاح کی درخواست کرتا، یا کوئی دوست تازہ کلام کی فرمائش کرتا اور غالب کی صحت ٹھیک نہ ہوتی تو کبھی کبھی اپنی ذہنی اور جسمانی کمزوری کا عذر پیش کر کے معذرت چاہ لیتے۔ اس طرح کے کم سے کم 4 موقعوں پر غالب نے اپنا یہ فارسی شعر استعمال کیا ہے، گمان زیست بود برمنت ز بے دردی، بدست مرگ ولی بدتر از گمان تو نیست۔ غالب کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، نقاہت اور کمزوری انتہا پر ہے، مالی دشواریوں کا سامنا ہے، قحط سالی کے عالم میں عشق کو فراموش کیے اور شعر و شاعری کو ترک کیے عرصہ ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں جب حکیم محب علی تازہ کلام یا نثر کی فرمائش کرتے ہیں تو غالب اپنی بے بسی اور لاچاری پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، گمانے زیست بود برمنت، گمانے زیست بود برمنت ز بے دردی، بدست مرگ ولی بدتر از گمان تو نیست۔
ہے تم اب تک یہ جانتے ہو کہ غالب شعر کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے؟ ایک پاؤں رکاب میں ایک ہاتھ باغ پر، اس صورت میں کیا کہوں گا اور کیا لکھوں گا؟ اخ، مکرم و معظم مصطفیٰ خاں گواہ ہے کہ اب شعر نہیں کہتا۔ غالب ایک اور خط میں لکھتے ہیں: گمان زیست بود بر منت ز بے دردی، بدست مرگ ولی بدتر از گمان تو نیست۔ مجھے زندہ سمجھتے ہو جو نثر فارسی کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیجتا ہے؟ بنام منشی شیو نارائن رام۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں: سبحان اللہ، تم جانتے ہو کہ میں اب 2 مصرے موضوع کرنے پر قادر ہوں جو مجھ سے مطلع مانگتے ہو۔ گمان زیست بود بر منت ز بے دردی، بدست مرگ ولی بدتر از گمان تو نیست۔ غالب کے قاطع برہان کے جواب میں مرزا رحیم بیگ نے ساطعی برہان نام سے ایک کتاب لکھی۔ غالب نے ایک طویل خط کی شکل میں ساطع برہان کا جواب دیا، جو بہت مؤثر طریقے سے ایک فارسی شعر پر اس طرح اختتام پذیر ہوتا ہے: میں اب قطع کلام کرتا ہوں اور آپ کو بکمال تعظیم سلام کرتا ہوں۔ پیغمبر کی تحقیر کو مسلم رکھتے ہو تم جانو اور سید ابرار، خاقانی پر بہتان کرتے ہو تم جانو اور وہ میدان معانی کا شہسوار۔ مجھ کو جس قدر تم نے لکھا ہے یا کوئی اور لکھ رہا ہے، اگرچہ وہ سب لغو اور جھوٹ ہے، معقول اور راست نہیں، لیکن واللہ مجھ کو عرصہ محشر میں اس کی باز خواست نہیں۔ زمن عشق بکونین صلاح گل کردیم، تو خصم باش وہ زما دوستی تماشا کن۔ صاحب عالم سے کسی ادبی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ غالباً انہوں نے غالب کا کسی ہندوستانی فارسی شاعر سے موازنہ کر دیا یا کسی معاملے میں اسے غالب پر ترجیح دے دی۔ غالب کو یہ بات ناگوار گزری۔ چونکہ صاحب عالم کا احترام کرتے تھے، اس لیے بہت دلچسپ انداز میں صاحب عالم سے ان کے اس رویے کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: پہلے اپنا ایک شعر کمال گستاخی کو کار فرما کر لکھتا ہوں، اور یہ نہیں لکھتا کہ یہ شعر میں نے کیوں لکھا ہے۔ شعر یہ ہے: مرا بغیر ز یک جنس در شمار آورد، مرا بغیر ز یک جنس در شمار آورد، فغاں کے نیست ز پروانہ ز پروانہ فرق تھا مگس۔ بنام چودھری عبدالغفور سرور۔ کچھ کتابیں اور کچھ شراب کی بوتلیں غالب کے ہاتھ آ گئی ہیں، چنانچہ جمشید اور سکندر بنے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ اپنی اس کیفیت کا بیان میر مہدی مجروح کے نام ایک خط میں اس طرح کرتے ہیں: مولانا غالب علیہ الرحمہ ان دنوں میں بہت خوش ہیں۔ 50-60 جز کی کتاب امیر حمزہ کی داستان کی اور اسی قدر حجم کی ایک جلد بوستان خیال کی آ گئی ہے۔ 17 بوتلیں بادۂ ناب کی توشک خانے میں موجود ہیں۔ دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں، رات بھر شراب پیا کرتے ہیں۔ کسے کی مرادش میسر بود، اگر جم نہ باشد سکندر بود۔ اردو اور فارسی کے کچھ شعر ایسے ہیں جنہیں غالب نے بار بار نقل کیا ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جن کی مدد سے غالب اپنے ضعف، نقاہت، بے بسی اور موت کی تمنا کے اظہار کو زیادہ مؤثر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ فارسی کے ایسے 2 شعروں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اردو میں خود غالب ہی کا ایک شعر ہے: عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ یہ شعر غالب نے کم سے کم 4 دفعہ خود اپنی موت کے سلسلے میں استعمال کیا ہے۔ چودھری عبدالغفور سرور کو ایک خط میں غالب لکھتے ہیں: میں تو اب روز و شب اسی فکر میں ہوں کہ زندگی تو یوں گزری، اب دیکھیے موت کیسی ہو۔ عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ میرا ہی شعر ہے اور میرے ہی حسب حال ہے۔ نواب انور الدولہ سعد الدین خان شفق کو لکھتے ہیں: نہ تم میری خبر لے سکتے ہو، نہ میں تم کو مدد دے سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، دریا سارا تیر چکا ہوں، ساحل نزدیک ہے، 2 ہاتھ لگائے اور بیڑا پار ہے۔ عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ،
مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ غلام حسنین قدر بلگرامی نے خط لکھ کر غالب کے حلقۂ تلمذ میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ غالب نے قدر بلگرامی کی یہ درخواست بخوشی قبول کی، لیکن خط میں یہ بھی لکھا، 62 برس کی عمر ہوئی، 50 برس اس شیوے کی ورزش میں گزرے، اب جسم و جان میں تاب و تواں نہیں، نثر فارسی لکھنی یا قلم موقوف، اردو سو اس میں عبارت آرائی متروک، جو زبان پر آوے وہ قلم سے نکلے، پاؤں رکاب میں ہے اور ہاتھ باغ پر، کیا لکھوں اور کیا کروں، یہ شعر اپنا پڑھا کرتا ہوں، عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھی یہ دکھلائیں کیا۔ موت سے کچھ عرصے پہلے غالب نے صوفی میں منیری کو خط لکھا تھا، اس میں اپنی ضعیفی اور صحت کی خرابی کا ذکر قدر تفصیل سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 71 برس کی عمر، پاؤں سے اپاہج، کانوں سے بہرا، دن رات پڑا رہتا ہوں، 2 سطریں لکھی، بدن تھرایا، حرف سوجنے سے رہا، قوت ساقط، حواس مختل، غذا قلیل بلکہ عقل، عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، مر گئے دیکھیے دکھلائیں کیا۔ غالب نے اپنی ضعیفی، کمزوری اور بیماریوں کا ذکر اکثر شاعرانہ انداز میں کیا ہے۔ وہ اس موقع پر بہت خوبصورت اور برجستہ استعارے اور تشبیہیں استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ایک شاگرد منشی میاں داد خان سیاح کے نام خط میں اپنی صحت کی خرابی کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور آخر میں ذوق کا شعر نقل کر کے اپنی بات اور ذوق کے شعر دونوں کو مؤثر بنا دیا۔ ناتوانی زور پر ہے، بڑھاپے نے نکما کر دیا ہے، ضعف، سستی، کاہلی، گرانی، رکاب میں پاؤں ہے، باغ پر ہاتھ ہے، بڑا سفر دور دراز درپیش ہے، زیادہ راہ موجود نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہوں، اگر نہ پرسیدہ بخش دیا تو خیر، اگر باز پرس ہوئی تو سقر مقر ہے اور حاویہ زاویہ ہے، دوزخ جاوید ہے اور ہم ہیں، ہائے کسی کا کیا اچھا شعر ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ایک خط میں طول عمر سے پیدا ہونے والی اپنی بیماریوں کا ذکر کر کے میر تقی میر کا شعر بڑے برجستہ طور پر استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں، خرف ہوں، پوچھ ہوں، ہیچ ہوں، آسی ہوں، فاسق ہوں، روسیا ہوں۔ یہ شعر میر تقی میر کا میرے حسب حال ہے، مشہور ہیں عالم میں مگر ہوں بھی کہیں ہم، القصہ نہ در پہ ہو ہمارے کہ نہیں ہم، بنام منشی حبیب اللہ خان زکا۔ جون 1858 میں حکومت نے طے کیا کہ پینشن داروں کو پینشن ماہ بماہ ملنے کے بجائے سال میں 2 بار ملا کرے گی۔ اخراجات کے مقابلے میں غالب کی آمدنی یوں بھی محدود تھی، اس حکم نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ غالب حکومت کے اس فیصلے کی اطلاع تفتہ کو بڑے دلچسپ انداز میں دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اب میری کہانی سنو۔ آخر جون میں صدر پنجاب سے حکم آ گیا کہ پینشن داران قدیم ماہ بماہ نہ پائیں، سال میں 2 بار بطریق 6 ماہ فصل و فصل پایا کریں۔ ناچار ساہوکار سے سود کاٹ کر روپیہ لیا گیا تا رامپور کی آمد میں مل کر صرف ہو۔ یہ سود 6 مہینے تک اسی طرح کٹوا دینا پڑے گا، ایک معقول رقم گھاٹے میں جائے گی۔ رسم ہے کہ مردے کی 6 ماہی ایک، خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار، مجھ کو دیکھو کہ ہوں بقید حیات اور 6 ماہی ہو سال میں 2 بار، بنام مرزا ہرگوپال تفتہ۔ غالب نے زندگی کے تمام نشیب و فراز دیکھے، ہر ممکن مصائب و آلام کا سامنا کیا، لیکن انتہائی ناکامی اور مایوسی میں بھی انہوں نے حالات سے شکست نہیں کھائی۔ مرزا ہرگوپال تفتہ مالی دشواریوں سے تنگ آ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے غالب کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو ہر حال میں زندہ رہنے کا سلیقہ رکھنے والے غالب جواب دیتے ہیں، کیوں ترک لباس کرتے ہو؟ پہننے کو تمہارے پاس ہے کیا جس کو اتار کر پھینکو گے؟ ترک لباس سے قید ہستی مٹ نہ جائے گی، بغیر کھائے پیے گزارا نہ ہوگا، سختی و سستی
رنج و آلام کو ہموار کر دو، جس طرح ہو اسی صورت سے باہر صورت گزرنے دو، تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقع سخت ہے اور جان عزیز۔ چودھری عبدالغفور سرور کے نام ایک خط میں صاحب عالم سے خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت، سچ تو یوں ہے کہ غم ہائے روزگار نے مجھ کو گھیر لیا، سانس نہیں لے سکتا، اتنا تنگ کر دیا ہے، ہر بات 100 طرح سے خیال میں آئی پر دل نے کسی طرح تسلی نہ پائی۔ اب 2 باتیں سوچا ہوں، ایک تو یہ کہ جب تک جیتا ہوں یوں ہی رویا کروں گا، دوسری یہ آخر ایک نہ ایک دن مروں گا۔ یہ سغرا و کبرا دل نشین ہے، نتیجہ اس کا تسکین ہے، ہیہات منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ ایک جگہ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لاکھ برے سہی پھر بھی اس زمانے میں غنیمت ہے۔ مصحفی کی شاگرد منتظر کا ایک شعر نقل کر کے بڑے دلکش انداز میں یہ بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں، میاں، یہ ہم تم بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، توانا ہے یا ناتواں ہیں، بڑے بیش قیمت ہیں، یعنی بہرحال غنیمت ہیں۔ کوئی جلا بھنا کہتا ہے، یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہیں ہم لوگ، بنام میر سرفراز حسین۔ تصور کیجئے 1857 کا ناکام انقلاب اپنی خون آشامیوں کے ساتھ غالب کی نگاہوں کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ بے شمار عزیز، دوست اور آشنا موت کی نظر ہو چکے ہیں۔ حالات ابھی تک معمول پر نہیں آئے ہیں، ہر چیز غیر یقینی دکھائی دیتی ہے، مستقبل کا کوئی نقشہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ غالب نے خود اپنے ایک شعر سے اس کیفیت کا کیسا مؤثر اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں، تمہاری والدہ کا مرنا سن کر مجھ کو بڑا غم ہوا، خدا تم کو صبر دے اور اس عفیفہ کو بخشے۔ میرا حقیقی بھائی مرزا یوسف خان دیوانہ بھی مر گیا، کیسا پینشن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں۔ ہے موج زن ایک قلزم خوں، کاش یہی ہو، ہے موج زن ایک قلزم خوں، کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ والسلام، آج کے لیے بس اتنا۔